بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، رکوع نمبر 5، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کی چند آیات پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی۔ اب ہماری 2-3 آیتیں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ہماری مشق میں 2 سوال رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم اپنی اگلی آیتیں پڑھ کے تو پھر مشق کی سوال جواب کریں گے۔ جو ہوم ورک میں نے آپ کو دیا تھا، ایک سوال دیا تھا مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں، سورہ انفال میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ اپنی کاپی میں لکھ لیا ہوگا، الفاظ وانی بھی لکھے ہوں گے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب انتم تھے تم بالعدوۃ الدنیا، مدینے کے قریب ترین ایک کنارے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دوسرے کنارے پر تھے، والرکب اور قافلہ اسفلا نیچے تھا، منکم تم میں سے، جو قافلہ تھا وہ نیچے اتر گیا تھا۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر جو ہیں وہ دور کے ناکے پر، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ ولو اور اگر تواعد تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، لاختلفتم تو ضرور اختلاف کرتے، فی المیعاد اپنے وعدے میں، یعنی اس وقت اگر تم کوئی قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تاخیر ہو جاتی، لیکن لیجزی اللہ، پورا کر دیا اللہ نے، امرن ایک کام، کانا جو تھا، مفعولا پورا ہونے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک کرے، من جو ہلاک ہو، ام بیناتن روشن دلیل سے، ویخشا اور زندہ رکھے، من جو حیا زندہ رہے، ام بینا روشن دلیل سے، یعنی جو بصیرت پر یقین جان کا مرے اور جیتا رہے، وہ بھی بصیرت پر یعنی حق کو پہچان کر جیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں فرق کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ جب یُریکَہُمُ اللَّهُ دکھایا تم کو اللہ نے، فی بیچ میں، منامی کا تیرے خواب میں، قلیلہ تھوڑا کر کے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کو بہت کم کر کے دکھایا، وَلَوْ اور اگر اراکہم دکھاتا ان کو کثیرہ زیادہ کر کے، لَفَشِلْتُم تو تم ہمت ہار جاتے، بزدلی دکھانے لگتے، ولا تنازعتم اور جھگڑا کرتے تم، فی الامر اپنے کام میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ تعداد بہت زیادہ کر کے دکھاتا تو جو لوگ تمہارے ساتھی ہیں، جو مسلمان ہیں، اور وہ نیو چونکہ مسلمان ہوئے تھے نا ابھی، وہ اتنے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، تو وہ اپنا ہمت ہار جاتے، بزدلی دکھاتے اور ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے اپنے کام میں۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے سلمہ بچا لیا تمہیں، ٹھیک ہے، سلامتی دے دی تمہیں، ان چیزوں سے تمہیں بچا لیا۔ انہ بے شک وہ علیم جاننے والا، بذاتی راز صدور سینوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ واؤ اور جب یوریکموہم دکھایا ان کو، جب لقیتم ملے تم سے، یعنی جب تمہارا اور ان کا آمنا سامنا ہوا، جب تمہاری ان کی جنگ شروع ہوئی تو کیا دکھایا ان کو، فی بیچ میں، آیونیکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا کر کے، ویکللوکم اور دکھایا تمہیں، فی بیچ میں، آیونیم ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے، یعنی دونوں جماعتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دکھایا، لیجزیا تاکہ فیصلہ کر دے اللہ امرن ایک کام کا، کانا جو تھا، مفعولا پورا ہونے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفر پر اسلام کو غلبہ دینا تھا، تو وہ کام، وہ فتح جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور اپنے نبی کے لیے رکھی تھی، وہ اس کو پورا کر کے دکھائے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع انجام ہے امور سب کاموں کا، یعنی اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، سب کاموں کا رجوع صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ تو بچے اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ وغیرہ ہیں، یہاں پہ ہمارا رکوع ختم ہوا، 5ویں رکوع تک ہم نے سورہ انفال پڑھ لی ہے۔ جتنے مشکل الفاظ ہیں، بالعدوۃ الدنیا، بالعدوۃ القصویٰ، والرکب اسفل منکم، تواعدتم، لاختلفتم فی المیعاد، لیجزی امرا مفعولا، ٹھیک ہے، بینا اور سمیع علیم، یریکہم منامکا قلیلا کثیرا، لفشلتم ولا تنازعتم، سلما علی بذات الصدور، ٹھیک ہے، یریکموہم آیونیکم قلیلا لیجزیا، ٹھیک ہے، یہ سارے ترجع الامور۔ تو یہ سب آپ نے الفاظ معنی اپنی اس میں الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ آپ نے ابھی سبق پڑھا ہے، تمام الفاظ کا ایک ایک لفظ میں نے آپ کو الگ الگ کر کے معنی بتایا ہے، ٹھیک ہے، عربی الفاظ کا اردو میں معنی آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ نے اب خود بار بار اس ویڈیو کو سن کے تو اپنی کاپی میں ان الفاظ کو لکھنا ہے۔
چلیے ہم جو مشق میں ہمارے پاس 2 سوال ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے, اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہم نے پہلے بھی میرے خیال سے یہ کیا ہوا ہے, دوبارہ آپ کی سہولت کے لیے یہ آنسر آ گیا ہے کہ غزوہ بدر میں مجاہدین کی تعداد بالکل 313 تھی, ناکافی اسلحہ تھا, کفار کے مقابلے کے لیے نکلے جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی اور ہر طرح سے وہ ہتھیاروں سے اور ساز و سامان سے لیس تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا. ٹھیک ہے, اور وہ انعامات و احسانات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ غزوہ بدر کب ہوا؟ سن 3 ہجری کو میدان بدر میں اہل ایمان اور کفار کی لڑائی ہوئی, جس میں کفار اسلحے اور تعداد کے اعتبار سے مضبوط تھے, جبکہ دوسری طرف اسلام کے جانباز جو ہیں وہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں میدان بدر میں اتر پڑے اور کفار کو تاریخ ساز شکست دے دی. اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو درجہ ذیل انعامات سے نوازا. وہ انعامات کیا تھے؟ نیند کا طاری کرنا, یعنی جنگ میں سرگرم اور طبیعت کو تازہ دم رکھنے کے لیے جنگ کی رات اہل ایمان کو مزے کی نیند سلایا تاکہ مومنوں کو تسکین اور تسلی رہے. بارش کا ہونا, ٹھیک ہے, اسی رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش برسائی اور کفار نے اپنے لیے جو اچھی جگہ چنی تھی وہ کیچڑ بن گئی, اور جو مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی تھی جس پر پاؤں نہیں جم رہے تھے, وہ ریت جو ہے وہ بارش سے جم گئی اور اس پر پاؤں جمانا آسان ہو گیا. مومنوں کے حوصلے بلند ہوئے, نیند اور بارش کے بعد مومنوں کے حوصلے بلند ہوئے, جس طرح قرآن نے فرمایا کہ شیطان جو مومنوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو تو میدان بدر میں کفار تم سے بہتر جگہ پر کیوں ہیں, اب مومنوں کو یقین ہو گیا کہ نیند اور بارش کے بعد کفار تکلیف میں جبکہ مومن سکون میں ہو گئے. ٹھیک ہے, دلوں کا مضبوط ہونا, مومنین کے دل مضبوط ہوئے اور کامیابی کے اس بات سے کہ کامیابی مومنوں کو ہی ملے گی. قدم جمانا, ریتلی زمین پر قدم جمائے اور انہوں نے بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا. فرشتوں کا نزول, اسپیشلی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کی اور انہیں ثابت قدم رکھا. کفار کی تعداد کم کر کے دکھانا, خواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے. کامیابی کی بشارت, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو کامیابی کی بشارت دی, اس سے بھی مسلمانوں کو خوشی اور سکون ملا. اور عظیم معجزہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی ریت کی لے کر کافروں کی طرف پھینکی, جس کے ذرات ہر کافر کی آنکھ میں چلے گئے. وہ آنکھیں ملنے لگے, بینائی سے محروم ہو گئے اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہے, درج ذیل عبارت کا مفہوم لکھیں. ایک ہی آپ کے پاس اس رکوع میں آیت ہے جس کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اس کا ترجمہ ہے مسلمانوں لڑتے رہو ان کافروں سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد اور ہو جائے دین پورے کو پورا اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے, آپ کو میں نے سمجھایا بھی ہے. عنوان اس کا کیا ہے؟ کفر کا خاتمہ. مفہوم کیا ہوگا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو حکم دیا کہ کفار سے تب تک لڑتے رہو جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوتا اور جب تک تمام لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ یعنی فساد, اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ وہ شرک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, جیسے کہ کفار بتوں وغیرہ کو ٹھہراتے تھے. دوسرے نمبر پر ہے لڑتے رہو. وقاتلوہم یعنی اہل کفر سے تب تک لڑتے رہو جب تک کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. فساد کا خاتمہ حتی لا تکون فتنۃ, کہ جب تک فساد ختم نہیں ہو جاتا تب تک کفر کا مقابلہ کرتے رہو اور مسلسل اہل کفر کو بٹاتے رہو, یعنی ان کے خلاف ہر وقت جنگی حالت میں رہو, ہر وقت جنگ کی تیاری کرتے رہو. دین اللہ کا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور جب تک دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا تب تک لڑتے رہیے. دین سے مراد ہے حکومت, طاقت, غلبہ و تسلط, کہ جب تک کفر پر آپ لوگوں کو مکمل طاقت نہیں ملتی تب تک اہل کفر سے لڑتے رہیے. اسلام کا بول بالا, جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے, اسلام کا پرچم لہرایا جائے, تب تک آپ کفر سے لڑتے رہیے. حاصل کلام اس ساری بات کا کیا ہے کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ اسلام کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے. ٹھیک ہے, جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی وہ سب آپ کے اب سوال جواب میں آ گئیں. آپ کو مجھے امید ہے اس رکوع کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے بار بار اسے سننا ہے تاکہ یہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. اسے یاد کرنا ہے, اس کے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں, اور یہ سارا کام جتنا بھی آپ کو دیا گیا اس کو آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے, اپنی کاپی پر, اسلامیات کی کاپی پر لکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.